أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 58 سے 61۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ گزشتہ آیات میں اہل مکہ کے کچھ اعتراضات کا، شکوک و شبہات کا تذکرہ تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اس آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ اگر ہم اس پر ایمان لائے تو مکہ کے قرب و جوار میں جو بستیاں اور قبائل آباد ہیں، اور کئی مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ آباد ہیں کہ جن سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، ہمارے خارجہ کے امور وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان بھی اسی سوچ کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر ہم نے اس پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کی، رشتہ داریاں اور رسم و رواج اور اسی طرح سے کفار کی تہذیب اور کلچر کو چھوڑ کر اگر ہم نے اپنی غمی خوشی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سر انجام دیا، اور اسی طرح ہم نے اپنی شکل و صورت، وضع، قطع، حجامت، پردہ، لباس، یہ ساری چیزیں
اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈال دیں تو ہم سے ہمارے خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں، ہمارے مسلک اور فرقے کے لوگ ناراض ہو جائیں، ہماری سیاسی پارٹی کے لوگ ہم سے خفا ہو جائیں گے، اور ہم نے بزنس کرنا ہے، کاروبار، تو ہمارے کاروباری سلسلے وہ سب رک جائیں گے اور ہمیں نقصان ہوگا۔ اس لیے بہت سے لوگ صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو، پیارے پیارے خوبصورت اطوار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ داڑھی رکھیں گے مولوی کا لیبل لگ جائے گا، بزنس میں رکاوٹیں آئیں گی، ترقی میں، جاب میں مشکلات آئیں گی، رشتہ داریاں کرنی ہیں، آخر شاید داڑھی رکھنے سے رشتہ ہی نہ آئے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں شیطان نے یہ باتیں ڈالی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ عورت اس لیے ماڈرن بننے کی کوشش کرے گی، پردہ نہیں کرے گی کہ کسی اچھے خاندان کا رشتہ آ جائے۔ العیاذ باللہ، المختصر کہ یہ سب شیطانی وسوسے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ورنہ رشتے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو داڑھی والوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو با پردہ اور با حیا بچیوں کے رشتوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی قسم۔ تو اس لیے یہ سب شیطانی وسوسے، یہ شیطان اس وقت بھی ڈالتا تھا اہل مکہ کے دل و دماغ میں بھی، اور آج بھی ڈالتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی۔ تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ فطور بھی ڈالا ہوا تھا، جہاں دیگر فطور تھے یہ فطور بھی ڈالا ہوا تھا کہ اگر تم اس پیغمبر پر ایمان لائے، توحید کو اختیار کر لیا اور شرک کو تم نے لات مار دی، اور اسی طرح معیشت میں، معاشرت میں، غمی خوشی میں، عبادات میں، عقائد میں، ہر چیز میں اگر تم نے اس پیغمبر کے دین کو اور اس پیغمبر کی سیرت کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا، تو پھر تمہاری دنیا کی زندگی، دنیا کی معیشت، تمہارے ریلیشنز، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کا پہلے بھی جواب دیا، گزشتہ آیات میں بھی ہم اس کا جواب پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے جواب دیا تھا کہ مکہ والوں، ہر طرح کے پھل پوری دنیا سے کھینچ کر میں رب تمہیں مکہ میں لا کر پہنچاتا ہوں، باوجود اس کے کہ تم ابھی کافر ہو، مشرک ہو۔ وہ پھل جو عام لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں وہ تمہیں اویلیبل ہیں مکہ میں۔ اور دوسری اہم چیز ہوتی ہے امن و امان۔ تو امن و امان بھی میں نے اپنے اس گھر بیت اللہ کی وجہ سے، اس کی برکت سے مکہ والوں تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ پھر بھی تمہیں شیطان یہ بہکائے بیٹھا ہے کہ اگر تم اس پیغمبر پر ایمان لے آئے، اس کے فالوور بن گئے، تو تمہاری معیشت خراب ہو جائے، تمہارے تعلقات خراب ہو جائے، تمہارا امن و امان برباد ہو جائے، سیکیورٹی کے مسائل بن جائے۔ اللہ پاک نے جواب یہ دیا ہے کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے ہماری قیادت، ہماری سیادت، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ، ہماری چودراہٹ، یہ سارا کچھ چھن جائے گا، معیشت خراب ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں سابقہ اقوام کا، قوم عاد، ثمود، قوم نوح وغیرہ کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت سے نواز رکھا تھا، بڑا کچھ تھا ان کے پاس،
بڑا کچھ تھا، معیشت بڑی سٹرانگ تھی، ایگریکلچر ان کا بڑا مضبوط تھا۔ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو وہ کرید کر پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ لیکن جب اسی معیشت پر وہ اترانے لگے، اسی پر وہ بدمست ہو گئے، اسی معیشت پر وہ تکبر کرنے لگے، پھول گئے اور ناشکریاں کرنے لگ گئے، تو یہی معیشت ان کے ڈوب جانے کا، ان کی تباہی و بربادی کا اور ان پر عذاب نازل کرنے کا سبب بن گئی۔ تو یہ معیشت جو ہے جس کی خاطر تم ایمان نہیں لا رہے، یہ معیشت کئی لوگوں کے پاس، کئی بستیوں کے پاس تم سے کہیں بہتر تھی، لیکن جب ساتھ ایمان نہیں تھا، جب ساتھ عاجزی نہیں تھی، جب ساتھ شکر گزاری نہیں تھی، جب ساتھ پیغمبروں پر ایمان نہیں تھا، تو پھر ان کی وہی معیشت اور اس پر اکڑنا، پھولنا، تکبر کرنا، یہ ان کو لے ڈوبا۔ ثابت ہوا کہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آخری دو آیات، آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ پاک نے پھر ایک اور انداز سے بات سمجھائی، تیسرا جواب سمجھنے ان کے شبے کا۔ وہ اللہ پاک نے جواب یہ دیا کہ تمہیں اپنی دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے نا، ایمان لانے کی صورت میں، ہمارے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی صورت میں دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر آخری دو آیات میں دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کا کمپیریزن اور موازنہ کر کے بتایا، ارے ظالموں، عقل کے اندھو، بے وقوفو، یہ دنیا کی عارضی زندگی، عارضی زندگی، فانی زندگی، اس کی خاطر اپنی دائمی اور دنیا سے کئی گنا بہتر اور زیادہ خوبصورت آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جس کی قدر و منزلت رب کی نظر میں ایک مچھر کے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کا اللہ پاک نے موازنہ کیا ہے آخری دو آیات، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ موازنہ ایک نصیحت ہے کہ کبھی بھی ہم اس وجہ سے دین کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھائیں، پیغمبر کی تابعداری نہ کریں، پیغمبر کی سیرت کو فالو نہ کریں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، شکل صورت، حجامت لباس میں، اس وجہ سے اپنے لائف سٹائل میں، کہ اس سے بڑے بڑے لوگ، چودھری لوگ، وہ ہم سے دور ہو جائیں، ہمارے بزنس کو خطرہ ہوگا، ہمارے رشتہ داریوں کو خطرہ ہوگا، بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو آیات زیر تفسیر کی روشنی میں تم احمق ہو، تم بے وقوف ہو کہ تم دنیا کی چھوٹی سی زندگی، تھوڑی سی نعمتیں، عارضی سی نعمتیں، جن کے اوپر ہر وقت چھن جانے کی تلوار لٹکی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی نعمت بھی ہو نا دنیا میں تو ہر وقت اس کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ ابھی یہ نعمت گئی، ابھی یہ نعمت گئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ سے دعائیں کر کر کے لوگ اولاد لیتے ہیں، اولاد جب جوان ہوتی ہے، بیٹا جوان ہو گیا 15 سال کا، 18 سال کا، تو اللہ پاک اچانک لے جاتا۔ بیٹے کو انجینئرنگ کروائی، بیٹے کو MBBS کروایا، باہر سے پڑھایا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، لیکن یہ ساری چیزیں
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، وہ کئی سال تک اپنی کوٹھی بہت بڑی محل کی شکل میں تعمیر کرتا تھا۔ جس دن اس نے شفٹ ہونا تھا اس دن اس کی موت واقع ہو۔ یہ تو دنیا کی نعمتیں، ان کا تو یہ حال ہے جن کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے۔ یہ تو عارضی دنیا کی نعمتیں، عارضی فانی، اور آخرت کی نعمتیں وہ تو باقی رہنے والی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ بھی کیا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسا ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے اور اس کو باہر نکالے، تو فرمایا کہ اس انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا، اور وہ جو باقی بچ جانے والا، وہ ٹھاٹھے مارنے والا سمندر کا لامحدود پانی ہے، وہ آخرت کی زندگی۔ کیا موازنہ، کیا ریشو، کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہی نہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کو کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ان نعمتوں کو کسی بشر کے کان نے سنا تک نہیں، ان نعمتوں کا کسی بشر کے دل پر کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا، اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسی ایسی نعمتیں ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جنت دنیا سے مقدار میں، تعداد میں بھی، نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے تعداد اور مقدار میں بھی اس قدر زیادہ ہوں گی کہ اللہ پاک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک جہنم میں سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کریں گے نا، تو جہنم سے جس شخص کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا نا، سب سے آخر میں، بڑے گریس مارکس لے کر، راتی نمبر لے کر، سزا لے کر جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ بڑا ہی مشکل، جس طرح میرٹ لسٹ لگتی ہے نا، تو سب سے آخر میں جس کا نام آتا ہے وہ ان سب میں سے کمزور ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جو سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا جہنم سے نکل کر، اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ گھسٹتا ہوا جنت میں جائے گا، گھسٹتا رڑتا ہے، گھسٹ کر جنت میں جا رہا ہوگا، کیونکہ نمبر تھوڑے ہوں گے، تو بڑی مشکل سے اللہ پاک کے بڑے کرم اور فضل کے ساتھ وہ نکلا ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ ادخل الجنہ، اس کا رب اسے کہے گا جنت میں داخل ہو جا، اب شرماتا کیوں ہے، اب داخل کیوں نہیں ہوتا، ادخل الجنہ تھا، میرے بندے جنت میں داخل ہو بھی جا۔ فَيَقُولُ رَبِّي، تو وہ آگے سے کہے گا اے میرے رب، الجنت ملآ، اے میرے رب جنت بھری ہوئی ہے، جگہ کوئی نہیں، میں کہاں داخل ہوں۔ اللہ پاک اسے پھر کہے گا جنت میں داخل ہو جا،
وہ پھر یہی کہے گا یا اللہ جنت میں جگہ ہی نہیں نظر آ رہی، میں کہاں داخل ہوں؟ تیسری دفعہ جب وہ یہ کہے گا نا تو اللہ پاک اس سے کہے گا ان لک مثل الدنیا عشر مرار، میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے میری جنت میں جہاں تجھے بظاہر جگہ نظر نہیں نہ آ رہی، تیرے لیے میں نے اس جنت میں ساری دنیا جتنی تھی نا، ساری دنیا کی نعمتیں جتنی تھی ان سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی۔ آخری جنتی اور اسے کتنی نعمت ملنے والی ہے، کتنی جگہ ملنے والی ہے جنت میں؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو جو پہلا جنتی ہوگا، جو درمیان والے جنتی ہوں گے، ان کے کیا کہنے؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دنیا کو ترجیح دینے والے، آخرت پر دنیا کو پریفر کرنے والے کفار کے اعتراضات کے 2 جواب، دوسرا اور تیسرا پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، آیت نمبر 58 سے۔ وَكَمْ اور کتنی ہی، وَكَمْ اور کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قریۃ بستیاں، یا بستیوں میں سے، من کی وجہ سے، من قریۃ بستیوں میں سے، وَكَمْ اہلکنا من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، باطرت جو اترا گئیں، بھول گئیں، تکبر آ گیا ان کو، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، ہمیں کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی آفت، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ اترانا، ایک ہوتا ہے نا عاجزی ہو، مال ہو، سٹیٹس ہو، لیکن ساتھ عاجزی بھی ہو، اللہ تیرا ہی عطا کردہ ہے سارا، تیرا ہی سارا۔ اللہ اکبر۔ میں ترغیب کے لیے ایک بات شاید میں نے پہلے بھی عرض کی ہو، ابھی ہم کل بھی گاؤں گئے ہوئے تھے زمینیں وغیرہ دیکھنے، تو والد محترم مجھے اکثر ساتھ لے جاتے ہیں، مجھے سعادت حاصل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جانے کی۔ تو واپسی پر جب ہم بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے یا میں چلا رہا ہوتا ہوں کبھی، تو والد محترم پہلے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنا بچپن اور اپنا ماضی یاد کرتے ہیں، اور اکثر وہ رستے میں اس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کے اوپر کر کے مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ کہ اللہ تیرا بڑا ہی شکر، ہم اس قابل کہاں تھے، تو نے ہمیں یہ اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنی زمینیں اور اتنی کھیتیاں اور اتنی چودراہٹیں اور اتنی گاڑیاں بڑی بڑی عطا فرما دی، یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو کچھ نہیں۔ یہ عاجزی کا اظہار اللہ کو بڑا پسند، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا، اللہ پاک اس کو بلند کر دیتا، اللہ رفعہ اللہ، اللہ اسے اور بلند کر دیتا۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے اور نعمتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، باطرت اترا گئی تھی، پھول گئی تھی، متکبر ہو گئی، ناشکری ہو گئی، معیشتها، یہ اصل میں تھا علی معیشتها، علی کا لفظ حرف یہاں سے حذف کر دیا گیا، معیشتها اپنی معیشت پر، اپنی معیشت کی بدولت اترا گئی۔ معیشت بنیادی طور پہ کہتے ہیں گزران کو، لائف سٹائل کو، زندگی گزارنے کے طور اطوار، سارا کچھ۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس دولت زیادہ آتی ہے پھر اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ فرمایا باطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھی، insolent in its way of living، فتل کا، تو یہ ہیں
یہ معیشت ہے جس کی خاطر ہمارے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو، اس کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہو، یہ بستیاں ہیں، یہ معیشت ہے، حال دیکھ لو، سن لو۔ فتل کا، تو یہ ہیں مساکنہم، ان کے گھر، مسکن کی جمع مساکن، رہنے کی جگہیں، مساکنہم ان کے گھر، لم تسکن نہیں آباد ہوئے، نہیں رہائش پذیر ہوئے، نہیں ٹھہرے، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم۔ تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے۔ لم تسکن کا مطلب کہ رہائش اختیار نہیں کی گئی یا آباد نہیں کیے گئے، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم۔ تو یہ ہیں ان کے گھر سے مراد کیا ہے؟ اہل عرب، کیونکہ ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات اور نشانات کو جانتے تھے۔ جب وہ شام اور یمن وغیرہ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے نا، تو رستے میں ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار یہ دیکھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے، مطلب ایسی تباہ ہوئی بستیاں کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا کہ جس کا کوئی آگے سلسلہ چلتا، اس کی نسل چلتی۔ اور سورہ حاقہ میں بھی اللہ پاک نے اسی قسم کی بات بیان فرمائی، ان تباہ شدہ بستیوں کا ذکر فرمایا تو ساتھ کہا فَعَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان لوگوں کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ کوئی ان کا نشان نظر آتا اور تمہیں؟ مطلب ہے کہ کچھ نہیں بچا۔ الا قلیلا کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کو آباد نہیں کیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی مسافر گزرتے وہاں کوئی 5 منٹ 10 منٹ کوئی آدھا گھنٹہ کو رک گیا، بس ان بستیوں کی آباد کاری اتنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کسی نے رہائش اختیار کر لی ہے اور وہ بستیاں دوبارہ آباد ہو گئی، ایسا نہیں۔ وَكُنَّا، اور ہمیشہ تھے ہم، نحنو پھر دوبارہ تاکید کے لیے ہم، الوارثین وارث، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان بستیوں کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ وارث تو ہوتا ہے نا، باپ فوت ہو گیا تو بیٹا، بیٹا فوت ہو گیا تو آگے اس کا بیٹا، اور میں وہاں اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں، وہ ساری زمین کے وارث ہم ہی ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے پورے اس کائنات کے متعلق یہی فرمایا کہ ان سب کے وارث ہم ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث بالآخر اللہ پاک ہے۔ سب نے بار کے باری باری چلے جانا ہے، اور یہاں نام رہ جانا ہے تو سونے رب کا رہ جانا ہے، بادشاہی رہنی ہے تو اس کی رہنی۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، ربک کا تیرا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیوں کو۔ اس کو تعریض کہتے ہیں، تعریض یعنی یہ ایک قسم کا ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اب اللہ پاک نے مکہ والوں کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، انڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات انہیں سنائی جا رہی۔ وما کانا ربک، اور کبھی نہیں ہے، کانا کی وجہ سے، وما کانا، اور کبھی نہیں، ربک تیرا رب، تیرا پروردگار، مہلکن ہلاک کرنے والا، مہلک ہلاک کرنے والا، مہلک القریٰ بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتیٰ یہاں تک کہ یبعثا وہ بھیجے، فی امہا ان کے مرکز میں، ان کے محور میں۔ جس طرح مکہ مکرمہ کا ایک نام قرآن مجید میں ام القریٰ بھی بیان ہوا ہے، ام القریٰ بستیوں کی ماں، کیونکہ یہ مین بستی تھی، سینٹرل سٹی، اور باقی چھوٹی چھوٹی بستیاں ارد گرد تھی۔ فرمایا وما کان ربک مہلک القریٰ حتی یبعث فی امہا رسولا،
یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کی ماں میں ماں مرکز محور، یہاں تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں بھیج دے رسولن، کوئی رسول یا ایک رسول۔ چلو ہر بستی میں نہ صحیح، لیکن کچھ بستیوں میں سے ایک بڑی بستی میں اللہ نے رسول نبی بھیج دیا۔ اور جب تک اللہ نبی رسول نہ بھیج لے، لوگوں پر حجت تمام نہ کر لے، لوگوں تک توحید اور دین اور آخرت پہنچا نہ دے، اتنی دیر تک اللہ پاک کا یہ قاعدہ نہیں کہ اللہ پاک کسی کو ہلاک کرے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھے، یعنی ایسا رسول نہ بھیج دے اللہ پاک کہ جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بستیوں کی ہلاکت کا اصول اور بنیادی ضابطہ بیان فرمایا کہ ہم بستیوں کو ہلاک کرتے کب ہیں؟ جب تک ہم ان کا یہ عذر ختم نہ کر دیں، کیونکہ یہ عذر ہو سکتا تھا نا ان کا، وہ قیامت کے دن کہہ سکتے تھے یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی، ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں ہے، تو نے ہم پر عذاب بھیج دیا۔ تو اللہ نے یہ ان کا بہانہ، یہ ان کا ایکسکیوز، عذر ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کانا کی وجہ سے اس میں استمرار پیدا ہو گیا، یعنی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کر دیا ہو اور کوئی وارنر، کوئی خبردار کرنے والا، کوئی نذیر، کوئی بشیر، کوئی نبی، کوئی رسول وہاں نہ بھیجا ہو۔ وما کننا، اور یہاں بھی کانا اسی معنی میں، وما کننا مہلک القری، اور ہم کبھی ہلاک نہیں کرنے والے القری، بستیوں کو، یہ قریۃ کی جمع ہے القری، الا، مگر، الا مگر، واو اس حال میں کہ، جب کہ، یہ واو حالیہ ہے، اہلھا ان کے رہنے والے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے القری کی طرف، وَأَهْلُ إِلَّا وَأَهْلُهَا، إِلَّا وَأَهْلُهَا مگر ان کے رہنے والے، ظالمون ظالم۔ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے، دو اللہ پاک نے صورتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اتنی دیر تک ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم ان کے پاس کوئی رسول ڈرانے والا نہ بھیج لیں، اور پھر دوسرا جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں، ظلم نہ کریں، اور ظلم سے مراد اللہ کی بغاوت و نافرمانی، سرکشی، اور بطور خاص کفر و شرک۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بستی صحیح سلامت ہو یا ان کی اکثریت صحیح ہے اور ہم ان کو ہلاک کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو گویا کہ بستیوں کی ہلاکت، اس کا اصل سبب ان لوگوں کا ظلم ہے، پیغمبروں کی مخالفت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أُوتِیتُم، ان کے اعتراض کا دوسرا جواب، دنیا اور آخرت کا موازنہ۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ دنیا کے پرستار اور آخرت کے خریدار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کبھی بھی ہمارے رسول کی مخالفت نہ کرنا دنیا کی خاطر، دنیا کی عارضی زندگی کی خاطر، بلکہ آخرت کی دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر نگاہ رکھنا۔ وما اوتیتم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اوتیتم فعل ماضی مجہول ہے، وما اوتیتم، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، من شیئن، جو چیز بھی، وما اوتیتم من شیئن، اور تمہیں جو بھی کوئی چیز دی گئی ہے، چاہے دنیا کا مال ہے، چاہے جانور ہیں، چاہے سواریاں ہیں، چاہے زمینیں ہیں، چاہے کھیتیاں ہیں، چاہے اولاد ہے، نوکر چاکر ہیں، مال دولت ہے، اقتدار ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، متاع ساز و سامان ہے، نفع ہے۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کا، وزینتها، اور اس کی زیب و زینت ہے، بس یہ دنیا کی عارضی زندگی کی وہ ڈیکوریشن ہے، زیب و زینت ہے، دنیا کی زندگی کا وہ ساز و سامان ہے، یعنی دنیا تک ہی اس نے رہنا ہے۔ آپ کی زندگی ختم تو وہ ساری نعمتیں، وہ سارا حسن، وہ ساری جوانی، وہ سارا مال، وہ سارا اقتدار، سب کچھ ختم۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے پاس کیا ہے؟ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں وہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، جمع ہو رہے ہیں ریکارڈ میں، پھر ان کا اللہ پاک ان کے صلے میں ہم پر فضل فرماتے ہوئے ہمیں جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر، وہ کہیں بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والا۔ سورۃ الاعلی میں بھی یہی پڑھتے ہیں نا، جمعہ والے دن بھی اس کی تلاوت ہوتی ہے جمعہ کی نماز میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر، کہیں بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی، عارضی، فانی، تو یہ یہاں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا، تو کیا لا نہیں تعقلون، تم عقل رکھتے؟ اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنا میتھمیٹکس بھی نہیں آتا، اتنا کمپیرزن بھی کرنا نہیں آتا تم۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ افمن، آ کیا، فا تو، آفا تو کیا، من، وہ شخص، وعدنا، ہم نے وعدہ دیا ہو جسے، تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا، وعدن حسنا، اچھا وعدہ۔ اللہ نے اچھے وعدے کن سے کیے ہیں؟ ایمان والوں سے، توحید والوں سے، نبی کے فرما برداروں سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا، اچھا وعدہ، فہوا، پس وہ، لاقین، ملاقات کرنے والا، ملنے والا ہے، ہی اس وعدے کو، لاقی ہی اسے ملنے والا ہے۔ تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا، اچھا وعدہ، پس وہ اسے ملنے والا بھی ہے، یعنی وہ وعدے پورے ہو کر بھی رہنے والے ہیں۔ ایک یہ کردار ہے۔ دوسرا کردار جس سے اللہ تعالیٰ موازنہ کرنے لگے، کاف زبر کا، کاف زبر کا کی طرح ہو سکتا ہے، کی طرح ہے، من، جسے کا من اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعنا، ہم نے سامان دیا ہو اسے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کا، ثم پھر، ہوا وہ یوم القیامت، قیامت کے دن، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ میں زبردستی حاضر کیا جانے والا ہے، پھینک دیا جانے والا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بس؟ اللہ پاک نے دو کردار بیان کیے، فرمایا کیا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا اور پھر وہ اس وعدے کو، جنت کے وعدے کو، کامیابی کے وعدے کو پا بھی لے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے، یہ اس شخص کے برابر ہے کہ جسے ہم نے دنیا کا ساز و سامان تو بہت دیا لیکن قیامت کے دن وہ جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو گیا؟ کیا پہلا شخص اس دوسرے جیسا ہے، یا دوسرا پہلے جیسا ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں۔
اللہ ہم سب کو آخرت پر اپنے انبیاء کرام پر ایمان اور یقین کی ایسی دولت نصیب فرمائے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں ایمان اور یقین میں سے اتنا ایمان اور یقین نصیب فرما دے جو ہمیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔